بسم اللہ الرحمن الرحیم ومسائلها ثمانیۃ عشرہ، اور صفت مشبہ کے مسائل 18، صفت مشبہ کے مسائل 18 لأن الصفت اما باللام، اس لیے کہ صفت یا تو لام کے ساتھ ہوگی، یا تو لام کے ساتھ ہوگی، او مجردۃ عنہا، یا صفت لام سے خالی ہوگی، یا صفت لام سے خالی ہوگی، ومعمول کل واحد منہما، اور ان میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مضاف ہوگا، او باللامی، یا لام کے ساتھ ہوگا، الف لام کے ساتھ مراد ہے، او مجرد عنہما، یا دونوں سے خالی ہوگا، یا دونوں سے خالی ہوگا۔ فہذہ ست، یہ 6 صورتیں ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 6۔ ومعمول کل منہا، اور ان میں سے ہر ایک کا معمول اما مرفوع، یا تو مرفوع ہوگا، او منصوب، یا منصوب ہوگا، او مجرور، یا مجرور ہوگا۔ فذالک ثمانیۃ عشرہ، تو یہ کل 18 صورتیں ہو گئیں، یہ کل کتنی ہو گئیں؟ 18 صورتیں، 18 قسمیں ہو گئیں۔ بتفصیلها، اور اس کی تفصیل یہ ہے، جیسے جاءنی زید الحسن وجہہ، 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 ثلاثۃ اوجہ، 3 صورتیں۔ وکذا، اور ایسے ہی الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، 3 صورتیں۔ والحسن وجہ، الحسن وجہا، الحسن وجہ، 3 صورتیں، یہ ہو گئیں۔ وحسن وجہہ، یا حسن وجہہ، حسن وجہہ، یہ 3 صورتیں۔ حسن الوجہ، حسن الوجہ، حسن الوجہ، 3 صورتیں۔ حسن وجہ، حسن وجہا، حسن وجہ، 3 صورتیں۔ وہی، یہ ہو گئی 18 صورتیں، یہ کتنی ہو گئی؟ 18 صورتیں انہوں نے ذکر کر دی۔ یہ مشکل نہیں ہے، تمہیں دیکھنے میں مشکل لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو کہ صفت مشبہ کی 2 قسمیں، صفت مشبہ کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 الف لام کے ساتھ استعمال، نمبر 1 الف لام کے ساتھ استعمال۔ نمبر 2 بغیر الف لام کے استعمال ہو، یعنی نکرہ۔ کیسے؟ صفت مشبہ کا جو صیغہ ہے، یا تو الف لام کے ساتھ استعمال ہو یا بغیر الف لام کے۔ الف لام کے ساتھ استعمال ہو جیسے الحسن، جیسے الحسن، بغیر الف لام کے استعمال ہو جیسے حسن، جیسے حسن النکرہ۔ یہ 2 صورتیں ذہن میں آئی۔ اب یاد رکھیں کہ ان کا جو معمول آئے گا، ان کے بعد جو اس معنی ہے، جو ان کا معمول آئے گا، اس کی 3 صورتیں ہوں گی، اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا، یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا، یا اضافت کے ساتھ ہوگا، یا اضافت کے ساتھ ہوگا، یا دونوں سے خالی، یعنی اضافت کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، الف لام کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ دونوں سے خالی۔ جیسے الوجہ، کیا؟ الوجہ کس کے ساتھ میں آیا؟ الف لام کے ساتھ میں۔ وجہ مضاف کے ساتھ میں، ہے نا؟ اور وجہ دونوں سے خالی، دونوں سے خالی۔ ارے بات سمجھ میں؟ تو یہ 3 صورتیں ہیں معمول کی، اس کی معمول کی۔ تو صفت مشبہ کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2۔ صفت مشبہ کی اولاً کتنی صورتیں ہیں؟ 2۔ الف لام کے ساتھ استعمال ہو یا بغیر الف لام کے استعمال ہو، ٹھیک ہے؟ پھر معمول کی کتنی ہے؟ 2 صورتیں ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کی معمول کی 3 صورتیں ہوں گی۔ یا تو الف لام کے ساتھ معمول ہوگا، یا اضافت کے ساتھ میں ہوگا، یا دونوں سے خالی، یا دونوں سے خالی ہوگا۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک نے صفت مشبہ الف لام کے ساتھ، صفت مشبہ الف لام کے ساتھ، تو اس کے معمول کی کتنی صورتیں ہوئیں؟ 3 صورتیں۔ نمبر 1 معمول مضاف ہو، نمبر 2 معمول معرف باللام ہو، نمبر 3 دونوں سے خالی، دونوں سے خالی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی، کتنی ہو گئی ہیں؟ 3 صورتیں۔ کس کی ہو گئی ہے؟ صفت مشبہ اگر الف لام کے ساتھ ہو تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہو، بغیر الف لام کے ہو تو اس کی بھی یہ 3 ہی صورتیں آئیں گی معمول کی، اس کے معمول کی بھی 3 صورتیں آئیں گی۔ معمول مضاف ہوگا، یا معرف باللام ہوگا، یا دونوں سے خالی ہوگا۔ تو 3 کتنی صورتیں ہو گئی ہیں؟
6 صورتیں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 6. یہ ذہن میں آ گئی. یہ صورتیں ذہن میں رکھ لیں آپ. 6 آپ کی 18 صورتیں یاد ہو گئی سمجھو. اگر آپ نے 6 صورتیں یاد کرنی تو 18 صورتیں بالکل ازبر ہے. کوئی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آگئی بات سمجھ میں؟ اولاً یہ یاد رکھیں کہ صفت کی 2 قسمیں ہیں، یا تو الف لام کے ساتھ یا بغیر الف لام کے. اگر الف لام کے ساتھ ہو تو معمول کی 3 قسمیں، معمول مضاف ہو یا معرب باللام ہو یا دونوں سے خالی ہو. تو کتنی ہو گئی ہیں؟ 3 صورتیں ہو گئی. اگر صفت مشبہ بغیر الف لام کے ہے تو اس کے معمول کی بھی 3 قسمیں ہیں، یا تو معمول مضاف ہوگا یا معمول معرب باللام ہوگا یا معمول دونوں سے خالی ہوگا، یا معمول دونوں سے خالی ہوگا. سمجھ میں آ گئی جی بول صاحب؟ یہ کتنی ہو گئی؟ 6 صورتیں. اب ان میں 6 صورتوں میں سے 18 کیسے بنے گی؟ 18 صورتیں ان 6 صورتوں سے ایسے بن رہی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شکل لے لیں ہم. معمول مضاف، صفت کا صیغہ معرب باللام ہو، صفت کا صیغہ معرب باللام ہو، اور معمول مضاف ہو. معمول کیا ہو؟ مضاف ہو. جیسے الحسن الوجہ. اب معمول جب مضاف ہوگا، معمول مضاف ہوگا تو اعراب کی اس پر 3 قسمیں آئیں گی. یا تو معمول مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. بھئی تینوں شکلیں ہیں، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. تو کتنی شکل بن گئی اس میں؟ ایک میں 3. معمول اگر معرب باللام ہے تو اس میں بھی 3 شکلیں. کتنی ہو گئی؟ 6. معمول اگر دونوں سے خالی ہو تو اس میں بھی 3 شکلیں. کتنی ہو گئی ہے؟ 9. تو 9 ہو گئی معرب باللام اگر صفت کا صیغہ ہے، اور 9 اس میں ہو جائیں گی 18 ہو گئی. آگے سمجھ میں؟ خالی سمجھ میں یہ 18 شکلیں اس طریقے سے. تو خالی یہ 6 شکلیں آپ یاد رکھیں. اس کے بعد میں ہر شکل میں رفع نصب جر 3 قسمیں نکلتی چلی جائیں گی. تو اس طریقے سے کل کتنی ہو جائیں گی؟ 18 صورتیں ہو جائیں گی، جس کو مصنف نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے. فذالک 18. یہ کل کتنی ہو گئی؟ 18 صورتیں. اب دیکھو اوپر سے ذرا دوبارہ. وَمَسَائِلُهَا 18. اور اس کے مسائل 18 ہیں. لِأَنَّ الصِّفَةَ إِمَّا بِاللَّامِ. اس لیے کہ صفت یا تو لام کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ صفت یا تو لام کے ساتھ ہوگی، او مجردۃ عنہا، یا لام سے خالی ہوگی. جیسے کہ 2 صورتیں میں نے یہ بتائی ہیں تمہیں. وَمَعْمُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا. اور ان میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مضاف ہوگا، یہ والی شکل، یا باللامی الف لام کے ساتھ ہوگا جیسے یہ والی شکل ہے، او مجرد عنہما، یا دونوں سے خالی ہوگا، یہ والی شکل ہے. ٹھیک ہے جی. تو 3 شکلیں اوپر آ گئی، 3 شکلیں نیچے آ گئی. کتنی ہو گئی؟ فہذہ 6. یہ کتنی ہو گئی؟ 6 صورتیں ہو گئی. ومعمول کل منہما. اور ان میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. کتنی ہو گئی؟ 18 ہو گئی. فذالک 18. یہ کل 18 شکلیں بن گئی. اب آگے مصنف نے بیان کی ہے اس کی تفصیل. سب سے پہلے آپ نے صفت کا صیغہ معرف باللام ہو، صفت کا صیغہ معرف باللام. جیسے زید الحسن، زید الحسن. آگے معمول مضاف، معمول مضاف ہو تو زید الحسن وجہہ، زید الحسن وجہہ، زید الحسن وجہہ. کتنی ہو گئی؟ 3 صورتیں. اب لے معمول معرب باللام ہو، زید الحسن الوجہ، زید الحسن الوجہ، الحسن الوجہ. کتنی ہو گئی؟ 6 صورتیں. دونوں سے خالی ہو، دونوں سے خالی ہو. الحسن وجہ، الحسن وجہن، الحسن وجہن. کتنی ہو گئی جی؟ 9 ہو گئی. اسی کو دیکھو. جیسے جاءنی زید الحسن وجہہ، وجہہ، وجہی. 3. ثلاثۃ اوجہ کتنی ہو گئی ہے؟ 3. وکذالک الحسن الوجہ، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ. کتنی ہو گئی؟ 6. الحسن وجہ، الحسن وجہن، الحسن وجہن. کتنی ہو گئی؟ 9. تو یہ ہو گئی معرب باللام والی ہے نا. اب صفت کا صیغہ بغیر معرب باللام کے آپ لیں، بغیر الف لام کے لیں. حسن وجہ ہو، حسن وجہ ہو، حسن وجہ ہی. 3 یہ ہو گئی. اور حسن الوجہ، حسن الوجہ، حسن الوجہ. 3. حسن وجہ، حسن وجہن، حسن وجہن. 9. ٹھیک ہے. کتنی ہو گئی یہ کل؟
18 हो गए कुल। वहसुना वजहुहु वजहहु वजही, वहसुनल वजहु हसुनल वजह हसनुल वजही, हसुना वजहुन हसुना वजहन हसुना वजहिन। हसुना इन्होंने गलत लिख दिया है, क्योंकि हसुना तो इन्होंने फेल बना दिया है। हसनुन है, हसनुन वजहुहु हसनुन वजहहु हसनुन वजही। आगे बात समझ में, ये फेल बना दिया इन्होंने, फेल नहीं है ये फेल नहीं है। हसुनल हसुना बल्कि हसनुन है, हसनुन साबुन के वजन पर। वहिया अला खमसती अक़सामिन। अब मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ये बता रहे हैं कि इनमें से कितनी शक्लें दुरुस्त हैं, कितनी शक्लें दुरुस्त नहीं हैं, कितनी शक्लें जायज़ हैं और कितनी शक्लें नाजायज़। इसके लिए एक ज़ाब्ता आप जहन में रखें। ये 18 शक्लें हैं, और 18 शक्लें मैंने असल में तुम्हें लिखी नहीं है पूरी, बोर्ड तुम्हारा है छोटा है। और वो 5 किस्मों पर है, यानी मुसन्निफ़ ने जो 18 किस्में बयान की है, ये जो 18 किस्में हैं ऊपर जो आई हैं, इनमें से कुछ मुमतने हैं, कुछ मुमतने हैं, कुछ मुख्तलफ़ी हैं, कुछ अहसन है, कुछ हसन है, कुछ कबी है। तो गोया कि 5 किस्में हो गई। कितनी हो गई? 5 किस्में। मुमतने नंबर 1, यानी इन 18 सूरतों में से कुछ सूरतें वो हैं जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कुछ सूरतें वो हैं जो मुख्तलफ़ी। क्या हैं? मुख्तलफ़ी, यानी जिनमें इख्तिलाफ है। कुछ सूरतें वो हैं जो अहसन होंगी, कुछ सूरतें वो होंगी जो हसन होंगी। क्या होंगी? हसन होंगी। कुछ सूरतें वो होंगी जो कबी है। उसी की तफसील मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है। अलबत्ता खाली मिसालें दी, खाली इन्होंने मिसालें दी है। ये समझना है कि ये मुमतने क्यों है या मुख्तलफ़ी है, तो मुख्तलफ़ी क्यों है, मुख्तलफ़ी वो क्यों है, हसन है तो हसन क्यों बन रही है, या ahsan है तो इसकी वजह क्या है। आगे बात समझ में, बस ये थोड़ी सी तफसील इन्होंने बयान की है। देखो, वहिया अला खमसती अक़सामिन, और वो 5 किस्मों पर। पहले ये 18 सूरतें जहन में रखो। पहली सूरत क्या थी? अव्वलन सिफ़त मुशब्बा की 2 किस्में, सिफ़त मुशब्बा मुअर्रफ बिल्लाम हो और सिफ़त मुशब्बा गैर मुअर्रफ बिल्लाम हो, ये 2 किस्में थी। इसके बाद में मामूल की 3 किस्में थी, मुज़ाफ़ हो, गैर या मुअर्रफ बिल्लाम हो, या इजाफ़त और हाँ दोनों से खाली। ठीक है, तो कुल किस्में कितने बनी है? 6 किस्में बनी, और 6 बनी सिफ़त मुशब्बा गैर मुअर्रफ बिल्लाम की। सिफ़त मुशब्बा गैर मुअर्रफ बिल्लाम की 6 किस्में बनी। ठीक है, फिर इसके बाद में तो कुल कितनी हो गई है? कुल कितनी किस्में हो गई है? 12 हो गई। कितनी हो गई? 12। फिर इनमें से एक की 3 यानी रफ़ा नसब और जड़ निकलेगी, तो इस तरीके से कुल 18 किस्में ये बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 18 किस्में बन जाएगी इस तरीके से। आगे बात समझ में, देखो नंबर 1 सिफ़त मुशब्बा मुअर्रफ बिल्लाम। ठीक है, इसको आप जहन में रखें, सिफ़त मुशब्बा मुअर्रफ बिल्लाम। मामूल में एक को ले लें आप, मिसाल के तौर पर पहले ले लें मामूल मुज़ाफ़। मामूल मुज़ाफ़ इसकी किसी किस्में बन जाएंगी? 3 किस्में। ठीक है, ये देखो, सिफ़त मुशब्बा मुअर्रफ बिल्लाम, मामूल मुज़ाफ़ हो, मरफ़ू हो, मामूल मुज़ाफ़ और मरफ़ू हो। जैसे अल हसनु वजहु, मामूल मुज़ाफ़ और मंसूब हो, अल हसनु वजहु, मामूल मुज़ाफ़ और मजरूर हो, जैसे अल हसना वजही। तो इस तरीके से ये 18 सूरतें आपके जहन में होंगी। ये मिसालें भी इन्होंने सब जिक्र कर रखी हैं यहाँ पर। इनमें क्या जिक्र किया मुसन्निफ़ ने? मिन्हा मुमतनिउन, उनमें से एक किस्म क्या है? मुमतने। उनमें से एक किस्म मुमतने है। अल हसनु वजहिन वल हसनु वजहिही, अल हसनु वजहिन अल हसनु वजहिही। ये 2 मिसालें ज़हन में रखना। अल हसनु वजहिन यानी मामूल मुअर्रफ बिल्लाम, मामूल मुअर्रफ बिल्लाम हो, और ये सिफ़त मुशब्बा मुअर्रफ बिल्लाम हो, और मामूल इजाफ़त और लाम दोनों से खाली हो और मजरूर हो। इजाफ़त और लाम दोनों से खाली हो और मजरूर हो, एक सूरत। दूसरी सूरत क्या है? मामूल मुअर्रफ बिल्लाम हो, और ये सिफ़त मुशब्बा मुअर्रफ बिल्लाम हो, और मामूल मुज़ाफ़ मजरूर हो, मामूल मुज़ाफ़ मजरूर। ठीक है,
اری بات سمجھ میں؟ یہ 18 شکلیں اگر آپ دیکھیں گے ترتیب کے ساتھ میں تو اس 18 شکلوں میں دیکھو یہ شکلیں کون کون سی ہیں؟ الحسن وجہ، معمول معرب باللام، یہ صفت مشبہ معرب باللام اور معمول اضافت اور لام دونوں سے خالی اور مجرور معمول کون سا ہے؟ معرف باللام. تو معمول معرب باللام کی یہ شکلیں چل رہی ہیں. صفت مشبہ، یہ صفت مشبہ کی، بار بار معمول ذہن میں آ رہا. صفت مشبہ معرب باللام کی اوپر یہ 3 شکلیں آئیں، معمول جبکہ مضاف ہو. تو ایک صورت کیا ہے؟ معمول یہ صفت مشبہ معرب باللام ہو اور معمول مضاف مجرور، یہ تیسری شکل جو آ رہی ہے الحسن وجہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ایک پہلی جو مثال ہے الحسن وجہ، صفت مشبہ معرب باللام ہو اور معمول اضافت اور لام دونوں سے خالی ہو، یہ الحسن وجہ. تو اس میں نقشے میں جو ہے 9 نمبر کی شکل ہے اور ایک 3 نمبر کی شکل ہے. یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ ممتنع ہیں. اس نقشے کو تم لکھ لینا پہلے اگر سمجھنا ہو اچھی طریقے سے، یا فوٹو وغیرہ اس کا لے لینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو سمجھنا. یہ 2 شکلیں ممتنع ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اضافت، یہ صفت مشبہ جو ہے اپنے معمول کی طرف جب مضاف ہوتا ہے، صفت مشبہ اپنے معمول کی طرف جب مضاف ہو تو اضافت لفظی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ چونکہ تم نے پڑھا ہے کہ صفت کا صیغہ اگر معمول کی طرف مضاف ہو تو اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں. اور اضافت لفظی فائدہ دیتی ہے تخفیف کا. اضافت لفظی فائدہ دیتی ہے تخفیف کا. یا تو مضاف میں کچھ نہ کچھ تخفیف ہوتی ہے، یا مضاف الیہ میں کوئی نہ کوئی تخفیف ہوتی ہے. یہاں پر دونوں صورتیں آپ دیکھیں. تیسری جو صورت ہے یہ الحسن وجہہ، یا اس کے حساب سے لے تو پہلی جو نوی صورت ہے الحسن وجہ پہلی صورت، دوسری صورت الحسن وجہ. ان دونوں صورتوں میں اضافت ہے، اضافت لفظی اور تخفیف کسی میں نہیں ہوئی ہے. الحسن وجہہ، الحسن پر الف لام موجود ہے، وجہ پر اضافت ہے تو اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ بھی موجود ہے. تو تخفیف نہ تو صفت مشبہ میں ہوئی ہے نہ ہی اس کے معمول مضاف میں ہوئی ہے. تو تخفیف چونکہ کچھ نہیں ہوئی ہے. اور اضافت لفظی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تخفیف کا فائدہ ہوتا ہے. یہاں پر تخفیف ہوئی ہی نہیں ہے، نہ اس صورت میں الحسن وجہہ میں اور نہ ہی الحسن وجہ میں. جب تخفیف نہیں ہوئی ہے تو اضافت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. اری بات سمجھ میں؟ جب اضافت کا فائدہ نہیں ہوا تو اضافت لا کیوں رہے؟ تو اس لیے یہ دونوں جو صورتیں ہیں، تیسری صورت اور نوی صورت، یہ ممتنع ہے. یہ امتناع کی وجہ کیا ہے؟ امتناع کی وجہ تخفیف کا فائدہ نہ ہونا، نہ مضاف میں تخفیف ہو رہی ہے اور نہ ہی مضاف الیہ میں تخفیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھو وَمِنْهَا مُمْتَنِعٌ، ان میں سے ایک ممتنع ہے اور وہ کیا ہے؟ الحسن وجہہ. اس پہ اعراب لگا دیں آپ، زیادہ بہتر رہے گا، یا اس کو ذہن میں رکھنا بس ایسے ہی. ٹھیک ہے. یہ جر کی صورت میں یہ دونوں صورتیں. وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ، ایک صورت کیا ہے؟ مختلف فی، جس میں مختلف فیہ، جس میں اختلاف کیا گیا، وہ کیا ہے؟ حسن وجہہ، یعنی صفت کا صیغہ غیر معرب باللام ہو اور معمول مضاف مجرور ہو. اس نقشے میں یہ بیٹھے گی 12ویں صورت. اس میں کون سی آئے گی؟ 12ویں صورت. یہ لکھا بھی ہے اس میں مختلف کی. ٹھیک ہے. تو یہ 12ویں صورت بیٹھے گی. کون سی؟ 12ویں. صفت کا صیغہ غیر معرب باللام ہو اور معمول مضاف مجرور ہو. ٹھیک ہے. یہ جو صورت ہے یہ مختلف فی کیوں ہے؟ یہ صورت مختلف فی وہ ہے اس وجہ سے ہے کہ امام سبوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت بالکل درست ہی نہیں ہے. یہ صورت درست نہیں ہے. درست کیوں نہیں ہے؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ امام سبوہ کہتے ہیں کہ حسن وجہہ کے اندر اضافت الشیء الی نفسہ لازم آ رہی ہے. اضافت الشیء الی نفسہ لازم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کیا؟ اضافت الشیء الی نفسہ، یعنی شے کی اضافت خود اپنی ذات کی طرف. شے کی اضافت کیوں؟ اس لیے کہ حسن کا مصداق جو ہے وہی وجہ کا مصداق ہے.
حسن اور وجہ دونوں کا مصداق ایک ہی ہے، اور یہاں پر ہو رہی ہے اضافت، یہاں پر ہو رہی ہے اضافت۔ بھائی معمول جو ہے چونکہ مجرور ہے، معمول کیا ہے؟ مجرور ہے، تو اضافت ہوئی نہیں ہوئی؟ معمول جب مجرور ہے تو اضافت ہو گئی، تو اضافت الشیء الی نفسہ لازم آیا، اور اضافت الشیء الی نفسہ یہ درست نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہوتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو امام سبویہ کے نزدیک یہ ہو گئی ممتنع، ناجائز۔ آگے بات سمجھ میں؟ بعض نحویین یہ کہتے ہیں کہ بالکل درست، بالکل صورت یہ درست ہے، ایک دم اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ کیوں خرابی نہیں ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پر حسن اور وجہ دونوں کا مصداق ایک ہے، حسن اور وجہ دونوں کا مصداق ایک ہے، لیکن حسن یہ عام ہے اور وجہ یہ خاص ہے۔ حسن یہ عام ہے اور وجہ یہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ اضافت الشیء الی نفسہ لازم آ رہی ہے درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عام کی اضافت ہو رہی ہے خاص کی طرف، عام کی اضافت ہو رہی ہے خاص کی طرف، اور عام کی اضافت خاص کی طرف ہونا یہ بالکل جائز ہوتا ہے، یہ بالکل جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ صورت کیا بنی؟ مختلف فی بنی، یہ صورت کیا بنی؟ مختلف فی بنی، یعنی اختلاف ہے۔ امام سبویہ اس کو ناجائز کہتے ہیں اور باقی نحویین جو ہے اس کو جائز کہتے ہیں۔ امام سبویہ ناجائز کو کہتے ہیں چونکہ وہ کہتے ہیں اضافت الشیء الی نفسہ لازم آ رہی ہے، اور باقی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اضافت الشیء الی نفسہ نہیں ہے بلکہ اضافت العام الی الخاص، اضافت العام الی الخاص ہے، اس لیے جائز ہے۔ تو یہ مختلف فی ہو گئی، کچھ لوگوں کے نزدیک جائز، کچھ لوگوں کے نزدیک ناجائز۔ کتنی ہو گئی جی؟ کل کتنی صورتیں ہو گئی؟ کل کتنی صورتیں ہو گئی؟ تیسری نبی اور 12ویں، تیسری نبی اور 12ویں، 3 صورتیں ہو گئی۔ کتنی؟ 3۔ والبواقی احسن، اور باقی صورتیں احسن ہیں، اور باقی صورتیں احسن ہیں۔ ان کان فیہ ضمیر واحد، اگر اس میں ایک ضمیر ہو، اگر اس میں ایک ضمیر، تو 3 صورتیں ہم نے نکال دی ہیں، باقی کتنی بچی اب 18 میں سے؟ 15 صورتیں، باقی کتنی بچی؟ 15 صورتوں میں سے 9 جو صورتیں ہیں وہ احسن ہیں، 15 صورتوں میں 9 صورتیں کیا ہیں؟ احسن ہیں۔ انہوں نے ضابطہ بیان کیا، بتایا نہیں ہے کون کون سی ہے، ضابطہ انہوں نے بیان کر دیا، ان کان فیہ ضمیر واحد، اگر اس میں ایک ضمیر، اگر اس میں ایک ضمیر ہو تو احسن ہوگی، کیا ہوگی؟ احسن ہوگی، اور اگر 2 ضمیریں ہوں تو حسن ہوگی، 2 ضمیریں ہوں تو حسن ہوگی، کوئی بھی ضمیر نہ ہو تو قبیح، کوئی بھی ضمیر نہ ہو تو قبیح ہو جائیں گی۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو 15 میں سے 9 صورتیں جو 15 میں سے 9 صورتیں نکل جاتی ہیں احسن کی، کس کی؟ احسن کی۔ والاحسن والبواقی احسن، اور باقی صورتیں احسن ہیں اگر اس میں ایک ضمیر، اگر اس میں ایک ضمیر۔ اب دیکھیے گا آپ کس کس میں ایک ایک ضمیر، اس میں ہے لکھا ہوا، نمبر 1 صفت مشبہ معرف باللام، صفت مشبہ معرف باللام، معمول مضاف مجرور، معمول مضاف مجرور۔ شروع سے یہ اس میں نقشے میں ہے سب، شروع سے ایک دم احسن کی جو صورتیں ہیں، پہلی جو صورت ہوگی، پہلی جو صورت ہوگی صفت مشبہ معرف باللام، صفت مشبہ معرف باللام، اور معمول مضاف مرفوع، معمول مضاف مرفوع۔ اس کے اندر آپ دیکھیں یہ جو ہے وجہ جو ہا ضمیر ہے یہ صرف ہے، آگے بات سمجھ میں؟ الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں، الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الحسن وجہہ، اس میں 2 ضمیر آ جائیں گی، ایک الحسن میں آ جائے گی، ایک وجہ کے اندر، تو یہ صورت تو نکل گئی، یہ صورت نکل گئی ہے۔ تو احسن کی ایک ہے پہلی صورت، جو 18 صورتیں ان میں سے پہلی صورت، پھر ہے یہ صورت، یعنی معمول یہ صفت کا صیغہ معرف باللام ہو، اور معمول معرف باللام منصوب، معمول معرف باللام منصوب،
ٹھیک ہے. اس کے اندر الحسن کے اندر ضمیر ہے، الوجہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے چونکہ معرب باللام میں خالی ہے. یہ صرف معرب باللام میں، تو اس کے اندر صرف ایک ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں احسن کی صورت ہے یہ کون سے نمبر کی ہے؟ 6 نمبر. کون سی ہے؟ 6 نمبر. تو پہلے نمبر کی جو ہے وہ احسن ہے چونکہ ایک ضمیر ہے اور اس کے اندر صرف وجہ کے اندر ضمیر نکلے گی. زید الحسن الوجہ، اس کے اندر الحسن کے اندر ضمیر نکلے گی خالی، الوجہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے چونکہ الوجہ بن جائے گا مفعول. الوجہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. اسی طریقے سے جو چھٹی صورت ہے زید الحسن الوجہی، زید الحسن الوجہی، تو اس کے اندر جو ہے الوجہی کے اندر کوئی ضمیر نکلے گی؟ نہیں نکلے گی، ضمیر ہے ہی نہیں. الحسن کے اندر البتہ ایک ضمیر اس کے اندر ہے، تو اس کے اندر بھی ایک ضمیر ہو گئی. کتنی صورتیں ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی. اس کے بعد میں معمول، یہ صفت مشبہ معرب باللام ہو اور معمول اضافت اور معرب باللام دونوں سے خالی ہو. الحسن وجہن منصوب کیا ہو؟ دونوں سے خالی اور منصوب ہو. الحسن وجہن، اس کے اندر ضمیر نکلے گی الحسن کے اندر فاعل کی. اس کی فاعل کی ضمیر، وجہن اس کا بن جائے گا مفعول. ایسے ہی اس کے بعد میں معمول، یہ صفت مشبہ مضاف، صفت مشبہ مضاف، صفت مشبہ غیر معرب باللام، اور معمول جو ہے وہ مضاف، معمول مضاف اور مرفوع، معمول مضاف اور مرفوع. تو الحسن جیسے حسن وجہہ، حسن وجہہ، اس کے اندر جو ہے ضمیر نکلے گی حسن کے اندر. اس کے اندر یہ حسن کے اندر نہیں بلکہ وجہہ میں جو ہو ضمیر ہے، تو اس کے اندر بھی ایک ضمیر پائی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اس کے بعد بھی جو حسن وجہہ، حسن وجہ، اس کے اندر 2 ضمیر آ گئی، اس کے اندر 2 آ گئی، ایک ہا ضمیر آ گئی، ایک حسن کے اندر آ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں احسن کی یہ والی صورت ہے، معمول، یہ صفت کا صیغہ غیر معرب باللام ہو، صفت کا صیغہ غیر معرب باللام ہو اور معمول معرف باللام، معمول معرب باللام اور منصوب، معمول معرب باللام اور منصوب. جیسے زید الحسن الوجہ، زید الحسن الوجہ، تو اس کے اندر حسن کے اندر ایک ضمیر ہوگی خالی، الوجہ میں کوئی ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں مجرور کی جو صورت ہے یہ والی، اس میں بھی ضمیر ایک ہوگی. حسن الوجہی چونکہ ہے تو حسن کے اندر ایک ضمیر نکلے گی فاعل کی اور وجہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں معمول جو ہے یہ صفت غیر معرب باللام ہو اور معمول اضافت اور لام دونوں سے خالی، اضافت اور لام دونوں سے خالی ہو. حالت نصب میں، حالت نصب میں حسن وجہن، حسن وجہن، حسن کے اندر ضمیر نکلے گی فاعل کی. کس کی؟ فاعل کی. اور مجرور، یہی صورت جو ہے یعنی معرب باللام، یہ معمول جو ہے اضافت اور لام دونوں سے خالی ہو اور مجرور ہو. حسن وجہن، حسن وجہن، تو اس کے اندر بھی چونکہ حسن کے اندر ضمیر نکلے گی، وجہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں نکلے گی. تو اس طریقے سے کتنی صورتیں ہو گئی؟ دیکھو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، کتنی صورتیں ہو گئی ہیں؟ 9 صورتیں ہو گئی. کس کی؟ احسن. یعنی احسن جو ہے وہ صورتیں کہلائیں گی جن میں صرف ایک ضمیر، جن میں صرف ایک ضمیر ہو، 2 ضمیریں نہ ہو. والباقی احسن، اور باقی احسن ہوگا ان کان فیہ ضمیر واحد، اگر اس میں ایک ضمیر ہو، اگر اس میں ایک ضمیر ہو. وحسن ان کان فیہ ضمیران، اور حسن ہوں گی اور صورتیں حسن ہوں گی اگر اس کے اندر 2 ضمیریں ہوں. کتنی ہو؟ 2 ضمیریں. تو حسن والی دیکھو کتنی صورتیں ہیں. نمبر 1 یہ والی نکلے گی، صفت کا صیغہ معرب باللام ہو اور معمول مضاف اور منصوب ہو، معمول مضاف اور منصوب ہو. الحسن وجہہ، الحسن وجہہ، اس کے اندر کیوں ہے؟ الحسن کے اندر بھی ضمیر فاعل ہے اور وجہہ کے اندر بھی ضمیر موجود ہے. تو پہلی صورت یہ آ گئی. ٹھیک ہے جی. دوسری صورت کون سی آئے گی حسن کی؟ یہ آ گئی ہے. ہاں جی، غیر، ہاں، صفت کا صیغہ غیر معرب باللام ہو اور معمول مضاف اور منصوب، معمول مضاف اور منصوب. جیسے حسن وجہہ، حسن وجہہ، تو اس کے اندر حسن کے اندر ایک ضمیر نکلے گی، وجہہ کے اندر ایک ضمیر نکلے گی. یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ ہیں حسن کی. یہ کس کی ہے؟ حسن کی. تو احسن کی 9 صورتیں، حسن کی کتنی صورتیں ہیں؟ صرف 2 صورتیں ہیں.
والبواقی احسن، اور باقی احسن ہے اگر اس میں ایک ضمیر ہو، اور حسن ہے اگر اس میں دو ضمیر ہو. وقبیح ان لم یکن فیہ ضمیر، اور قبیح ہوگی اگر اس میں کوئی ضمیر نہ ہو. قبیح ہوگی اگر اس کے اندر کوئی ضمیر نہ ہو. ایسی ہے 4 صورتیں. کتنی ہیں؟ 4 صورتیں. 1 2 3 4. معمول معرب باللام، یہ صفت معرب باللام، صفت معرب باللام. معمول معرب باللام مرفوع. الحسن الوجہ، الحسن الوجہ قبیح کی ایک صورت. نمبر 2 صفت کا صیغہ معرب باللام، معمول اضافت اللام دونوں سے خالی ہو اور مرفوع ہو. الحسن وجہ، الحسن وجہ یہ بھی قبیح ہے. ٹھیک ہے. معمول صفت کا صیغہ غیر معرب باللام ہو اور معمول معرب باللام مرفوع ہو. حسن الوجہ، حسن الوجہ. اور یہی اسی میں یعنی صفت کا صیغہ غیر معرب باللام ہو، معمول اضافت اللام دونوں سے خالی ہو اور مرفوع ہو. حسن وجہ، حسن وجہ. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ کتنی ہو گئی؟ 4 صورتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب ان میں 18 صورتوں میں 2 صورتیں ہو گئی ممتنع کی، 1 صورت ہو گئی مختلف کی. باقی کتنی بچیں؟ 15. 15 میں سے 9 صورتیں ہو گئیں احسن کی، 2 صورتیں ہو گئیں حسن کی، اور 4 صورتیں ہو گئیں قبیح کی. یہ کل 5 قسمیں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 5. وحسن ان کان فیہ ضمیرانی، اور حسن ہوگی اگر اس میں 2 ضمیریں ہوں. وقبیح، اور قبیح ہوگی اگر اس میں کوئی ضمیر نہ ہو، کوئی ضمیر نہ ہو. آگے مصنف رحمۃ اللہ نے پھر ضابطہ بیان کیا کہ کہاں پر ضمیر ہوگی کہاں پر ضمیر نہیں ہوگی. والضابطۃ، اور ضابطہ یہ ہے انک متی رفعت بها معمولها، کہ جب آپ نے رفع دیا صفت کے صیغے کی وجہ سے اس کے معمول کو، اس کے معمول کو صفت کے صیغے کی وجہ سے رفع دے دیا. کیا دے دیا؟ رفع دے دیا. فلا ضمیر فی الصفۃ، تو اب صفت میں ضمیر نہیں ہوگی. اب صفت میں ضمیر نہیں ہوگی. اب آپ خالی کس کو دیکھیں گے؟ معمول کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی ضمیر ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے صفت کے صیغے کے بعد میں اس کا جو معمول ہے اس کو رفع دے دیا، اس کو رفع دے دیا، تو صفت کے صیغے میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی. صفت کے صیغے میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی. معمول کو آپ رفع دیں گے کتنی صورتیں نکلیں گی؟ 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے. معمول کے مرفوع ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں. معمول کے مرفوع ہونے کی 6 صورتیں ہیں. ان کے اندر جو ہے صفت کے اندر ضمیر نہیں، صفت کے اندر ضمیر نہیں نکلے گی. اب معمول میں ضمیر ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ضابطہ بیان کر دیا انہوں نے. وَالضَّابِطَةُ أَنَّكَ مَتَى رَفَعْتَ بِهَا، اور ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے ذریعے رفع دے دیں معمول کو، فلا ضمیر فی الصفۃ، تو صفت میں ضمیر نہیں ہوگی. وَمَتَى نَصَبْتَ، اور جب آپ نصب دے دیں، جب آپ کیا دے دیں؟ نصب دے دیں. او جررت، یا جر دے دیں، یا جر دے دیں. فَفِيهَا ضمیر الموصوف، تو اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی، اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ جو 6 صورتیں ہیں مرفوع کی، ان میں صفت کے اندر ضمیر نہیں، صفت کے اندر ضمیر نہیں ہے. اب صفت کے اندر جب ضمیر ان کے اندر نہیں ہوئی تو اب ضمیر اگر پائی جائے گی کہیں تو ایک ہی تو پائی جائے گی، 2 نہیں پائی جا سکتی. جیسے الحسن وجہہ کے اندر کتنی ضمیر پائی گئی جی؟ 1. الحسن کے اندر ضمیر ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر آ جائے آپ الحسن الوجہ، اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی ضمیر نہیں پائی گئی. مرفوع کی یہ ہے الحسن وجہ، اس کے اندر بھی کوئی ضمیر نہیں پائی گئی ہے. یہ ہے حسن وجہہ، اس کے اندر ایک ضمیر پائی گئی، ایک ضمیر پائی گئی ہے. یہ زید الحسن الوجہ، اس کے اندر بھی کوئی ضمیر نہیں ہے، اور جس کے اندر ضمیر نہ ہو وہ بھی ہوتا نہیں ہوتا. اور یہ ہے حسن وجہ، اس کے اندر بھی کوئی ضمیر نہیں ہے، تو یہ بھی قبیح ہو گیا. آگے بات سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے یہ کل 18 صورتیں ہیں. اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لو. آپ سمجھ میں آ گیا کچھ؟ اس کو غور سے دیکھ لینا نقشے کو، ہے تو مشکل تھوڑا سا ہے. جاؤ.